جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اللہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم دور تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے دستک کے نشان ہیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اللہ پر اپنے تہہ دل سے یقین رکھو۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین کا آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد بہت جلد تم تک پہنچنے والی ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس لیے مشکل کے وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے، کیونکہ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے کی حقدار آپ کی ماں ہوگی۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، اس لیے یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں کنجوسی سما جائے گی اور لڑائیاں بڑھ جائیں گی۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو قدر کرنے والا ہونا چاہیے کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں محبت اور اتفاق سے بنتا ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی تمہیں راستہ دیں گے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ قدر کرنا سیکھو کیونکہ نہ تو زندگی واپس ملے گی اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ظلم نہیں کرو گے تو قیامت میں نور کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ زندگی بہت مختصر ہے اس لیے اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن آپ کی نجات کا باعث بنیں گے۔ اے انسان، جوانی کے دھوکے میں نہ آنا کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ دل نہ دکھاؤ کیونکہ اگر اس نے صبر کر لیا اور اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے یہ بات مسئلہ بن جائے گی۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ صبر کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ اس دنیا میں بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ جو شخص اپنی مفلسی اور اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے در حقیقت وہ شخص اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ جو شخص دوسروں کے راز کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ جو شخص حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا نامکمل علم ہمیشہ فساد پیدا کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ افضل سخاوت غربت کی حالت میں سخاوت کرنا ہے۔ کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔
جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ عورت جب تک ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر وہیں کثرت سے صدقہ کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا تمہیں بری موت سے بچاتا ہے۔ لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی میں ہی سزا دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا مومن ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو لوگ اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو اور اسے اپنے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پورا عقل والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے اس کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا ہے، غربت کے خوف نے اور شہرت کی طلب نے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان سو رہا ہے، جب موت آئے گی تو جاگ جائے گا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اس دنیا میں تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے لیکن اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔
दूसरों के घर को आग लगाने वालों का अपना घर जरूर जला करता है। इस दुनिया में सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। हजरत अली ने फरमाया, कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल आज़ारी है, चाहे वो मोमिन की हो या फिर काफिर की। ख्याल रखना कि किसी की आंखें तुम्हारी वजह से नम ना हो सके, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब चुकाना पड़ेगा। किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती करना उसका कत्ल कर देने के बराबर है। इस दुनिया में कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। रिश्ता जब टूटने पे आ जाए तो अच्छाइयाँ अचानक गायब हो जाती हैं और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। कोई इंसान गुनाह करे और उसका इल्ज़ाम किसी और पर लगा दे तो ये बहुत बड़ा बहतान है। मेरे रब, मुझे हर उस शख्स से दूर रखो जो मेरे लिए दुख की वजह बने। जब कोई इंसान गुस्से में हो तो उसकी बात गौर से सुनो, क्योंकि इंसान की असल हकीकत तभी सामने आती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन वही इंसान जब अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, और जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना कि दुआ कबूल हो गई। इस दुनिया में बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारा काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। इस दुनिया में सबको सबका पता है, मगर अपनी किसी को नहीं पता। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहती हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारा एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। इंसान की फितरत है कि वो ला हासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। कद्र करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके, क्योंकि बेशक मेरा अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वो हीरा हो। जब किसी पर एहसान करो तो उसे छिपाओ, और अगर कोई तुम पर करे तो उसे फैलाओ। जिन घरों में औरतें खामोश और मर्द फैसले करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती हैं। जिंदगी भर इबादत कर लो, लेकिन हुकूकुल इबाद के बगैर जन्नत में नहीं जाओगे। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। कभी कभी लफ्ज़ गूंगे हो जाते हैं और एहसासात चीखने लगते हैं। अपने ज़मीर की अदालत में जाते रहा करो, क्योंकि वहाँ फैसले सच्चे होते हैं। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो, क्योंकि जिस दिन तेरे अल्लाह ने रस्सी खींच ली, मुंह के बल ही गिरोगे। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना हिमाकत की पहली सीढ़ी है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है
جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل اور دماغ میں غالب کر دیتی ہے۔ اے انسان، گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا رازق صرف اللہ ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روز جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ اس دنیا میں تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کے امتحان بھی اتنے زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں۔